بھارت نے اپنے جاسوس کلبھوشن یادو کا کیس لڑنے کے لیے ایک ہریش سالوے نامی وکیل کو ہائر کر لیا ہے۔ یہ وکیل دراصل کون ہے اور اتنے اہم کیس کے لیے بھارتی ایجنسیاں اسے ہی کیوں سامنے لائی ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمارے وہ معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو جب پکڑا گیا تو پہلے تو بھارت نے اسے اپنا جاسوس ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، مگر اس کے اعترافی بیانات اور جرائم کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد بھارت کو مجبوراً اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ کلبھوشن انہی کی خفیہ ایجنسیوں کا چھوڑا ہوا ایک ایسا دہشت گرد تھا جو عرض پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف تھا۔ پاکستان کی فوجی عدالتوں سے سزائے موت ملنے کے بعد کئی فورمز پر کلبھوشن کی رہائی کے لیے بھارت ٹھوکریں کھاتا رہا، اور آخر اس کا کیس لڑنے کے لیے ایک بھارتی وکیل ہریش سالوے کو سامنے لایا گیا۔ ناظرین، یہ وکیل بھارت کا ایک ایسا وکیل ہے کہ جس کا باپ NKP سالوے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طویل عرصے تک کانگریس کے مختلف دورے اقتدار میں وزیر رہا۔ اس وکیل نے اپنی وکالت کے 45 سالہ کیریئر میں بھارت کے کئی کارپوریٹ گھرانوں کے کیس بھی لڑے ہیں، اور اسی باعث اس کا شمار بھارت کے مہنگے ترین وکلا میں ہوتا ہے۔ ہریش سالوے کے قانونی کیریئر کا آغاز 1975 میں اداکار دلیپ کمار کے اس کیس سے ہوا جس میں دلیپ کمار پر کالا دھن رکھنے کا الزام تھا۔ اس کیس میں انکم ٹیکس نے دلیپ کمار کو نوٹس بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھاری ہرجانہ بھی طلب کر رکھا تھا۔ 1992 میں دلی ہائی کورٹ نے سالوے کو سینئر وکیل بنا دیا، جس کے بعد اس نے امبانی اور ٹاٹا جیسے نامور کارپوریٹ گھرانوں کے کیس لڑے۔ مشہور KG بیسن کیس میں جب امبانی بھائیوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو مکیش امبانی کا کیس بھی اسی وکیل نے لڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ہونے والے بھوپال گیس سانحہ کے بعد سپریم کورٹ میں یونین کاربائڈ کیس بھی اسی نے لڑا۔ اس وکیل نے ووڈا فون کمپنی کو بھی 14,200 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری کیس میں فتح دلوائی۔ بھارت میں جس شخص نے بھی اپنے جرائم کا کیس جیتنا ہو تو وہ اسی وکیل کے دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے۔ کلبھوشن یادو کے لیے بھی آخر ہریش سالوے ہی کو کیوں منتخب کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہریش سالوے نے اس سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف میں بھی کلبھوشن یادو کا کیس لڑا، اور فیس کے طور پر صرف 1 روپیہ لیا تھا، اور شاید انہی وجوہات اور اس وکیل کی شہرت کے باعث بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے کلبھوشن کیس کے لیے اس وکیل کا انتخاب کیا ہے کہ اس کی شہرت اور تجربے کی بنا پر شاید بھارتی دہشت گرد جاسوس کو بچایا جا سکے، مگر ہزاروں معصوم پاکستانیوں کے خون میں ہاتھ رنگنے والا یہ انسان نما جانور ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا۔